جس سے قلبی لگاؤ ہے اس کے لیے آپ مصائب جھیلیں گے، جس سے محبت ہے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کریں۔ ہمارے ہاں کتنے ہیں، آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے، آپ کو اولاد سے محبت ہے، اس اولاد کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے پاپڑ نہیں بیلتے، ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ اولاد سے محبت ہے۔ اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ان جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للاولاد، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی سعی و جو سب کے سب اولاد کے لیے۔ تو جس سے تعلق خاطر ہوگا، جس سے محبت ہوگی، اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے، اسی لیے آپ محنتیں کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے ایثار، دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا تبھی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد۔ یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار جھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگزیں ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی۔ یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن ذکر کے بارے میں اب چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، ذرا توجہ سے اس کو سنیے۔ ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر ان دونوں چیزوں کو گڈمڈ کر دیا گیا ہے۔ ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور ہے۔ ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب۔ ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا، اللہ کو دل میں یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم رکھنا۔ استحضار اللہ فی القلب۔ اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے۔ میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں ہے۔ اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں، آپ نے کوئی پرابلم تھا، دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر لی، تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اس میں الفاظ آتے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ مقصود کیا ہے؟ ذکر، استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز ہے کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اذان کی آواز آئی فوراً اٹھے، وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ فاتحہ جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا۔ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک نہ معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگویں ہوئی۔ اب یہ جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑ گیا، اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے، اس کو تازہ کرنا۔ مجھے حفیظ جالندری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر ہے، ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ یہ لوح جبیں پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم آقا نہیں ہیں، ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کریں،
ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں عرض کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں کہ آپ کاروبار میں لگے رہے، کسی اور دھندے میں لگے رہے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے، یہ کلینک کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے. یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں اور اس سے ذرا اس تعلق میں اللہ کے اندر کمی آئی، اب آؤ کہ اس کو تازہ کر لیں. یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی. خود ہمارے اندر سے جو ابال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا، اور شیطان جو پھونکے مارتا رہتا ہے ہمارے دل میں، اس سے بھی وہ بندگی کا نقش ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے. تو خارجی اثرات ہوں یا داخلی اثرات ہوں، ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، تو آؤ کہ سجدے میں گرے، تاکہ ہماری جبین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقش تازہ ہو جائے. تو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے، لوح جبین تازہ کرے. تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ ہے. آپ نے بات سمجھ لی؟ اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لی، پوری 17 گن کر، 4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں، نفل، وتر، پھر نفل، سب کر لیے. لیکن دماغ کبھی کسی وادی میں، فی کل وادی یہی مون، کہیں کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں، وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا. اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار گئی. یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث اس انتہا تک بات کو لے جاتے ہیں. آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت جھیلی ہے، عشاء کی نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو. یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلاں ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو. اس وقت اگر آپ ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے، مسجد میں آپ نے حاضری دی، 17 رکعتیں آپ نے ادا کی، اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دے. اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف کے جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کیا نا کہ میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے، لہذا میں یہاں حاضر ہوا. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی، ضائع نہیں جائے گی. فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں ہے. اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے. اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہو، جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقعتاً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور میں اس وقت حاضر ہوں. جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ المودع، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے. کیا پتا کس کے پاس گارنٹی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلیں یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو رونتی ہوئی کچلتی ہوئی چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچے گھر، آپ زندہ سالم نہ پہنچ سکے. تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے، جیسے کہ حضور نے فرمایا، کس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت نہ آئے. تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں ہے. اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے، جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے معراج اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ نماز کا ذریعہ ہے. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے. نماز پڑھتے ہیں آپ، یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے. البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، ذکر مجسم ذکر. قرآن مجید نے الذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ اہل علم موجود ہیں. یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے. دی ریممبرنس از قرآن. قرآن ہے یہ جو الذکر ہے، سراپا ذکر ہے، ہمتن ذکر ہے. لہذا ذکر جو ہے، اب میں نے
جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا تھا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر ہے، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ ہے، اور اس سے آگے یہ چیزوں سے اوجل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، ہمتن ذکر، مجسم ذکر، اثرتاپا ذکر وہ قرآن مجید ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر میں بات آئی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا اس سے یہاں بات شروع کی گئی۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں۔ قرآن کی تلاوت دعا کے بارے فرمایا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا فرمائے، یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت قرآن۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے نبی، یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ ان پر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائیں، اس کی توضیح فرمائیں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے اٹھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے افعل التفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پامردی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی ہو، اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی چلی جائے کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف بھی آئی، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی اس تکلیف کے لیے منتخب کر لیا، اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فقرہ بھی سننا پڑا، زہ نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹی بات سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی عکس، اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ تو بجائے اس کے کس سے دل پشمردہ ہو، دل کی کل کھلے، وہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد لے گی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر علیحدہ ہے۔ ذکر ہے استحضاء اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے۔ اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا، نزولی ترتیب، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن الذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہوگا، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں میں عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت، اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے۔ وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس میں دیکھیے 4 چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی ہے۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے۔ جب آپ گئے رکوع میں تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا کہ آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رکوع میں آ گئے۔ پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی اس کے قدموں پر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے۔ جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے۔ تو ذکر قولی اور ذکر عملی، اور نمبر 2 ذکر قولی میں بھی، اب یہ میں ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر۔ ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر، ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے 7 لیکچرز ہیں تباہ شدہ، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام، اس میں میننگ آف پریئر ان اسلام، اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ میں بڑی پیاری بات ایک یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 34 مرتبہ کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ غائب کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، اس میں خطاب نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسیو ذکر۔ اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہیں۔ یہاں آپ کی وہ انائے صغیر، دی فائنائٹ ایگو، وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے۔ تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا۔ سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہی ہے۔ شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غائبانہ انداز ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں خطاب ہو گیا، اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہیں۔ تو نماز میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے، اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو، اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر، آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت قرآن، ذکر کا جامع ترین ذریعہ نماز۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے فحشاء سے اور من سے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا، اس وقت میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے یہ بات ضمنی ہوگی، اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں۔ یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے ساتھ لوگ 420 بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے، میں بربلا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل بھی ہے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں، لیکن اتنے ہی پکے جو ہیں وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں، آپ کسی سے چھپا لیں گے، آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کے گھر والوں سے، آپ کی اولاد سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے کہ نماز میں بھی پڑے پکے ہیں، جھوٹ بولنے میں بھی پکے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی طبیعت، نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے، چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں، لیکن آپ دیکھ تو رہا ہے، اس کا ایک اثر قبول کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز بے کا فائدہ کیا اس کا۔ اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے، اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے، ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا، نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا ہے کہ ہمارے ابا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے، اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا اس وقت، اس کی بیوی بیمار تھی، اسے کچھ قرض کی ضرورت تھی، اور ابا جان نے کس طریقے سے ڈانٹ دیا، دھتکار دیا۔ یہ نوجوان جو ذہن ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے، اس سے تاثر لیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے اثر کیوں ہو گئی۔ قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فحش اور بے حیائی کے منہ سے روکتی ہے، جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے۔ میں نے مثالیں دی ہیں بعض اوقات، جب میں اپنی MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا منٹگومری، جو اب سوال کہلاتا ہے، میں وہاں 2 اشخاص کو دیکھا۔ ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور تھا، اس کی یہ داڑھی تھی لمبی، اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100%، بلکہ وہ خاصا آسودہ حال، کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک ہوتی تھی، تو وہ اذان بھی خود جا کر دیتا تھا، 5 وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا۔ یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، یہ ایک صاحب ساہیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں کسی متن شخص کو نہیں، میں تو ایک مثال کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر قائم کر رہا ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے وہاں، وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر تھے، ان کی بھی داڑھی بہت طویل اور نمازی بہت کے، لیکن وہ خوب رشوت لیتے خود بھی اور رشوتیں دلواتے تھے مسجدوں کو بھی۔ جا کے جب وہ کسی پارٹی کا گلا دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اللہ کے گھر کے لیے بھی چندے لے لیتے تھے۔ یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اگر دین سے دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں۔ اے باد صبا ہی ہم آوردہ تست، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہوئی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، اس کی کوئی مطابقت نہیں۔ زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں، ارادے ہیں، جو ویلیوز ہیں، ویلیوز ان لائف، اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ایک اپینڈکس ہے، یہ ایک ضمیمے کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ جڑی ہوئی شے ہے، اس کا اس کے اصل سیرت سے، اصل کردار سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے۔ ہمارا یہ حج 30 لاکھ افراد حج کر رہے ہوں، لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر، ہمارے ہاں سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئیں تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس 30 یا 1 لاکھ افراد کے حج کرنے سے، تو آج 25 سال اور 40 سال 40واں شروع ہو چکا ہے، 40% تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بددیانتی گھٹتی، لیکن نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب ہے۔ نمازوں، روزوں، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی، اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ اعمال۔ یہ وجہ ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اچھا، ذکر کی بات کر رہا تھا، مقدم ترین اہم ترین ذکر تلاوت قرآن، نمبر 2 نماز، نمبر 3 وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ہیں، دیکھیے یہ ہے نمبر 3 پر، اذکار مسنونہ اور ادعیہ مسنونہ۔ ان میں یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا۔ آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اتر رہے ہیں اس کی دعا ہے، صبح اٹھے ہیں دعا ہے، آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں دعا ہے، آپ پھر اب وضو کرنے بیٹھے، وضو کے بعد فارغ ہوئے، مسجد کے لیے نکلے گھر سے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو رہیں گے تو وہ تو ہے ہی نماز، وہ تو سراپا ذکر ہے، واپس آئیں گے پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے، بازار کے لیے نکلیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، سفر پر جائیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، یہاں تک کہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ تعلق زن و شوق کرتے ہیں تو بھی دعا ہے۔ کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے مسنون دعا نہیں۔ آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا ہے، کپڑے بدلتے ہیں تو دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نیتوں کا اور اپنے محرکات عمل کا جائزہ لیتے رہا کریں، اور اس میں جہاں کہیں بھی کوئی خامی نظر آئے تو اس کی تلافی اور اس کی صحیح کی کوشش کرتے رہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔